بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یوکرائن کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا ممکنہ استعفیٰ، امریکہ کا گرین سگنل۔ روس اور یوکرین کی جنگ ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کسی بھی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں۔ سابق یوکرینی وزیر اعظم آزروف کے مطابق امریکہ کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ زیلنسکی کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے۔ امریکہ یوکرین کا سب سے بڑا اتحادی ہونے کے باوجود اب اس جنگ میں حکمت عملی تبدیل کرتا نظر آ رہا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ زیلنسکی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں رہے اور آئندہ G7 سمٹ کے سائیڈ لائن پر دونوں کی ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف روسی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یوکرائن کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کو نیا عبوری صدر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ صدر زیلنسکی کو جنگ سے نکال کر روس سے نئے سرے سے معاملات طے کرنا چاہتا ہے یا یہ سب محض روسی پروپیگنڈا ہے؟ دیر انصاف بھارت میں بھی حالات کشیدہ ہیں۔ منی پور میں کئی اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں خالصتان زندہ باد کے نعرے لگنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس سے نریندر مودی حکومت پر اندرونی اور بیرونی دباؤ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا غزہ میں امداد پہنچانے والی کشتی پر ڈرونز حملہ، میڈلین کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ غزہ تک امداد لے جانے والی کشتی پر ڈرون سے حملہ کر کے میڈلین کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ عرب خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بحری فوج نے فریڈم فلوٹیلا کولیشن میں شامل غزہ میں امداد لے جانے والی کشتی میڈلین کو بین الاقوامی پانیوں میں روک کر اس کا محاصرہ کیا اور اسے قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ جہاز میں موجود تمام افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز کا محاصرہ کر کے کمیونیکیشن کو جام کیا اور مطالبہ کیا کہ جہاز میں موجود ہر شخص اپنا فون بند کر دے، جس کے بعد جہاز کے اراکین کا رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ جہاز سے جاری لائیو نشریات بھی بند کر دی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے کشتی میں سوار افراد پر ڈرون سے حملہ کر کے ایسا سفید اسپرے کیا جس نے جلد کو متاثر کیا۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بھی فریڈم فلوٹیلا کے جہاز کو روکنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فلوٹیلا کو اسرائیل کے اشدود رپورٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے 6 جون کو سیسلی سے روانہ ہونے والی اس کشتی میں معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ اور یورپی پارلیمنٹ کی رکن ریما ہسن سمیت مختلف ممالک کے 12 افراد موجود ہیں۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ عید الاضحیٰ کے دوران بھی جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق حساس دستاویزات ایران کے ہاتھ لگ گئیں، جلد جاری کرنے کا اعلان۔ ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب نے اسرائیل کی جوہری تنصیبات اور امریکہ، یورپ سمیت دیگر ممالک سے تعلقات سے متعلق حساس دستاویزات ملنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ہی یہ دستاویزات جاری کر دی جائیں گی اور اس سے ایران کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہوگی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ تہران کو ملنے والی اسرائیلی حساس دستاویزات بہت جلد بے نقاب کر دی جائیں گی۔ اسماعیل خطیب کا مزید کہنا تھا کہ یہ دستاویزات اسرائیل کی جوہری تنصیبات، دفاعی صلاحیت اور اس کے امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیش بہا خزانے کی منتقلی وقت طلب اور سیکیورٹی درکار تھی۔ منتقلی کا طریقہ کار بدستور خفیہ ہوگا، لیکن دستاویزات بہت جلد جاری کر دی جائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حجم کے اعتبار سے دستاویزات کو ہزاروں میں بتایا جائے تو کم ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے سرکاری میڈیا سے گزشتہ روز رپورٹ کیا گیا تھا کہ ایرانی خفیہ ایجنسیوں کو بڑے پیمانے پر حساس اسرائیلی دستاویزات موصول ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے تاحال ایران کے ان دعووں پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ایران کو ملنے والی اسرائیلی حساس دستاویزات کے حوالے سے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ دستاویزات گزشتہ برس ہیک کیے گئے ہیں
یا اسرائیلی جوہری ریسرچ سینٹر سے جڑی ہوئی ہیں یا کوئی نئی دستاویزات ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے 2018 میں کہا تھا کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے ایرانی دستاویزات کی بڑی تعداد حاصل کر لی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران پہلے سے زیادہ جوہری کام کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں، اسرائیل کو 10,000 سے زائد اہلکاروں کی کمی کا سامنا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیل کو بدترین بحران کا سامنا ہے، کیونکہ غزہ میں بڑی تعداد میں فوجی ہلاکتوں کے بعد اہلکاروں کی کمی پڑ گئی ہے اور 10,000 سے زائد اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کو 10,000 میں سے 6,000 لڑاکا فوجیوں کی فوری ضرورت ہے اور اس لیے نئے جوانوں کی بھرتی کا اعلان کیا گیا، جن میں ابتدائی الٹرا آرتھوڈکس برادری سے تعلق رکھنے والے یہودی جوان بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی اہلکاروں کی غزہ میں ہلاکتوں کے باعث کمی کا راز اس وقت سامنے آیا جب فوجی ترجمان سے انتہائی راسخ العقیدہ یہودیوں کی فوج میں بھرتی سے متعلق سوال کیا گیا۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ صورتحال سنگین ہے اور فوجیوں کی بھرتی کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کو شروع کی گئی غزہ جنگ میں اب تک 429 سے زائد فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کا اعتراف کیا گیا ہے، تاہم حالیہ میڈیا رپورٹس کو سامنے رکھا جائے تو اسرائیل کو غزہ میں بدترین جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی ریاست منی پور ایک بار پھر تباہی کے دہانے پر کرفیو نافذ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست منی پور میں احتجاج اس وقت شروع ہوا جب سیکیورٹی فورسز نے میتئی رہنما کانت سنگھ کو گرفتار کیا۔ مظاہرین کے مطابق انہوں نے فروری میں حفاظتی ضمانت کے حکومتی وعدے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن اب انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امپھال کے کئی اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ 5 دنوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ نسلی بنیادوں پر شدید تقسیم کے باعث تفتیشی حکام کو میتی اور کوکی کمیونٹیز کے جانب سے گرفتاریوں کے دوران مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واضح ہے کہ منی پور میں مئی 2023 سے شروع ہونے والے فسادات میں اب تک 260 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 50,000 سے زائد اپنے گھر بار سے محروم ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین کا نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کرنے والے ججوں کی حمایت کا اعلان۔ یورپی یونین نے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے والے ججوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ یورپی یونین ہیگ میں قائم عالمی عدالت کی مکمل حمایت جاری رکھے گی۔ یورپی کمیشن کی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ آئی سی سی دنیا کے سنگین ترین جرائم کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لاتی ہے اور متاثرین کو آواز دیتی ہے۔ ایسے دباؤ سے آزاد ہو کر کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کمیشن کی ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ان 4 اضافی افراد پر بھی پابندیاں عائد کرنے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم عدالت اور اس کے عملے کے تحفظ کے لیے مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ امریکہ نے یہ پابندیاں جمعرات کو لگائیں، جن میں سے 2 ججز نے گزشتہ سال اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے والی کارروائی میں حصہ لی، جبکہ باقی 2 جج افغانستان میں امریکی افواج کے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات میں شامل تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف جاری مظاہرے پرتشدد ہو گئے۔ لاس اینجلس میں گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف کیلیفورنیا میں مظاہرے تیسرے دن بھی جاری ہیں، جبکہ لاس اینجلس میں پرتشدد مظاہرین نے کچھ گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا۔ دوسری جانب لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز تعینات کر دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نیشنل گارڈز کو امن و امان یقینی بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اشتعال انگیزی پھیلانے والے قانون سے بچ نہیں پائیں گے۔ امریکہ
میں پرتشدد مظاہروں کی کوئی جگہ نہیں۔ واضح رہے لاس اینجلس شہر میں غیر قانونی امیگرنٹس کے خلاف چھاپوں کی وجہ سے مظاہرے شروع ہوئے تھے اور احتجاج کرنے والوں کی امیگریشن حکام اور پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔